बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक़ जो चंग है, जो तफ़सीलात हैं, उन पर आने से पहले आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जिनका आज मुलाकातियों की फ़हरिस्त में नाम शामिल किया गया है, 2 बजे का वक्त है, लेकिन अडयाला जेल के बाहर पहुँचने से पहले PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब एक और महाज पे मौजूद हैं। अब जिस महाज पे सलमान अकरम राजा साहब ने हाज़िरी दी है, वहाँ पर इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और नाकामी का, एक और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अब वो महाज क्या है और शिकस्त वाली कहानी क्या है, और मैंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, कुछ देर के बाद जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उनकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस महाज पर तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगा है, बड़ा धचका पहुंचा है। बाकी सुहेल अफरीदी साहब की बात करें तो उनसे जुड़ी मुख्तलिफ ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो NA 18 में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, मुस्लिम नवाज़ के MNA बाबर नवाज़ कामयाब हुए। अब वहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था, जो सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे हल्के में गए या हल्के के बाहर उन्होंने खिताब किया, जलसा वहाँ पे मुनक़्क़िद किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का। अब आज समाअत थी 13 जनवरी को और सुहेल अफरीदी साहब से जवाब मांगा गया था, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब का जो जवाब है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं हुआ, बल्कि आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो अफरीदी साहब के वकील ने कहा कि बाबर नवाज़ साहब की तरफ से जो जवाब जमा हुआ है उसकी कापी हमें फ़राहम नहीं की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सबसे पहले तो आपने जो बाबर नवाज़ की एप्लीकेशन है, आपने बाबर नवाज़ की एप्लीकेशन के ऊपर जवाब देना है। आप कह रहे हैं कि वो जवाब की कापी दे दें, पहले आप अपना जवाब तो दे दें, दूसरे के जवाब की कापी बाद में मांगिएगा। जिस पर सुहेल अफरीदी साहब के वकील ने कहा कि चलें फिर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे दलाइल का आगाज़ करते हैं, ये भी दलाइल दें, हम भी दलाइल देंगे। तो फिर केस के समाअत को 20 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। यानी आज अफरीदी साहब के वकील साहब की वजह से या उनकी तैयारी ना होने की वजह से या अफरीदी साहब का जवाब ना आने की वजह से केस की समाअत की 1 हफ़्ते की तारीख पड़ गई है। अब कराची में तो पहुँच गए जनाब सुहेल अफरीदी साहब, यहाँ पर उनका जवाब नहीं आ सका। वैसे इलेक्शन कमीशन में एक और केस की समाअत भी हुई है, बात तो हम कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब की, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं जमशेद दस्ती साहब, जो डिस्क्वालीफाई हुए और फिर NA 175 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्टे कर दिया गया था, हुक्म इम्तना दे दिया गया था। आज उस केस की समाअत हुई है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो जमशेद दस्ती के वकील थे उन्हें आर्गू करने से रोक दिया, उन्हें दलाइल करने से रोक दिया। वजह क्या बनी? इलेक्शन कमीशन क्यों जमशेद दस्ती के वकील को आर्गू करने से रोक रहा है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जनाब आपका जो क्लाइंट है वो सज़ा याफ्ता है, अदालत ने उसको कन्विक्ट किया है। कन्विक्शन के बाद अभी तक जमशेद दस्ती ने गिरफ्तारी नहीं दी, किसी अदालत के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया, तो आपके राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ख़त्म हो जाते हैं जब आप कन्विक्शन के बाद मफरूर हो जाते हैं। आप कोर्ट ऑफ लॉ में या पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते, अपनी गिरफ्तारी नहीं देते, तो जब तक आप गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरेंडर नहीं करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, आपको राइट ऑफ जो हेयरिंग है वो नहीं दिया जा सकता। और अदालत ने इस मामले पर जो थोड़ी बहुत समाअत हुई, वो समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन आज सुहेल अफरीदी साहब, उनसे मुतल्लिक़ ख़बर ये है कि जो बातें होती रहती हैं, नून लीग के रहनुमा भी दावा कर रहे हैं, अरबाब साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने दावा किया कि छोटी ईद के बाद जो है, यानी मीठी ईद के बाद सुहेल अफरीदी साहब वज़ारत आला पे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरी आज जिस बंदे से बात हुई उसका ताल्लुक़ नून लीग से नहीं, उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं PTI से है, और ज़्यादा जो उसका लिंक या जो राब्ता या टिल्ट कह लें वो सुहेल अफरीदी साहब के साथ है। अब उस शख्स ने ये बताया है जो मेरी उसके साथ गुफ्तगू हुई, अब ये गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी की भी अपनी ये सोच है, उनके जहन में ये बात है कि बतौर वज़ीर आला उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उन्हें वज़ारत आला के अहदे पे ज़्यादा अरसा बर्दाश्त या बरकरार नहीं रखा जाएगा। अब ये बर्दाश्त और बरकरार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बर्दाश्त किसी और ने करना है, बरकरार
کی جو بات ہے وہ برڈن پاکستان تحریک انصاف پہ آ جاتا ہے۔ اب اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ افریدی صاحب کے ذہن میں، دماغ میں یہ سوچ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ اس عہدے پہ اپنے آپ کو براجمان نہیں رکھ سکتے، اس عہدے پہ اپنے کو نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک محفل میں جہاں پہ چائے پانی وغیرہ اور باقی سنیکس وغیرہ چل رہے تھے، اس محفل میں ایک بڑی تگڑی شخصیت نے یہ دعویٰ کیا کہ افریدی تو نہیں رہے گا، اور افریدی کے جانے کے بعد جب وزارت اعلیٰ کی سیٹ خالی ہوگی تو اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ اس پہ جو پہلے والے تھا جس کو ہٹا کے سہیل افریدی کو لایا گیا، پہلے والا دوبارہ وزیر اعلیٰ آ جائے گا۔ اب ناظرین، جس شخص نے یہ بات بتائی اس کا تعلق، جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت قریبی تعلق ہے، اس کا سہیل افریدی کے ساتھ قریبی تعلق ہے، لیکن اس کا یہ دعویٰ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ افریدی صاحب اگر ہٹتے ہیں اپنے عہدے سے، ان کی جگہ پہ دوبارہ پہلے والے کون تھے؟ پہلے والے علی مین گنڈا پور صاحب تھے، کہ افریدی صاحب کو ہٹا کے پاکستان تحریک انصاف علی مین گنڈا پور کو لے کے آئے گی، مجھے ایسا لگتا نہیں۔ لیکن اس نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا اور کہا کہ محفل میں ایک بات کی گئی اور بڑے تگڑے بندے نے بات کی، جس کا اپنا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پنڈی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو لایا جائے گا، مجبوری بن جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی، میں نے اس کے ساتھ وہاں پر بھی اختلاف کیا اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ لیکن پاکستان ہے نا، پاکستان میں آج اگر کوئی فیصلہ نہیں ہے تو کل وہ فیصلہ ہو بھی سکتا ہے، کل وہ ڈیولپمنٹ ہو بھی سکتی ہے۔ پاکستان میں تو وہ چیز ہوتی ہے جو امپاسبل ہو، جو ممکن نظر نہ آ رہی ہو، جو انہونی ہوتی ہے وہ ہونی ہو جاتی ہے پاکستان میں۔ تو آج کے دن تک تو کوئی گنڈا پور صاحب کا چانس نظر نہیں آ رہا، اور سہیل افریدی سے متعلق بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس شخص نے تو یہ بھی بتایا کہ گورنر راج کے حوالے سے بھی کچھ سوچا گیا، لیکن گورنر راج کو جو ہے وہ فیزیبل نہیں سمجھا گیا فی الحال، تو اس لیے اب وہ آپشن گورنر راج والا ہے تو صحیح، لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے ایک سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا یا اس کو لے کے چلنا، وہ والی کہانی اب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بات صرف تبدیلی تک کی ہے، لیکن تبدیلی کب ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ، اپنے وقت پہ، لیکن افریدی کے ذہن میں یہی ہے کہ ان کو برداشت کیا نہیں جائے گا اور ان کے پاس وقت جو ہے بہت کم ہے۔ اب افریدی صاحب جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن اچکزئی صاحب جن سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے کل یہ دعویٰ کیا کہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ جلد یعنی جمعرات تک ان کے اپوزیشن لیڈر کی نامینیشن کا، تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، جبکہ آج جو اسپیکر صاحب ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو جو درخواست 70 ارکان کے سگنیچر کے ساتھ دی گئی تھی اس کی ویریفیکیشن تصدیق کے لیے ان کو بلا رکھا ہے۔ اب اچکزئی صاحب بنتے ہیں نہیں بنتے، بات اس معاملے پہ جانے سے پہلے ہم اس نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ اچکزئی صاحب بن جاتے ہیں، تصدیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق بانی رہنما ہیں اکبر ایس بابر صاحب، میں تو سابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما کہہ رہا ہوں، وہ تو اپنے آپ کو تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں، ان کی طرف سے، ان کے دھڑے کی طرف سے اس بات پہ صلاح مشورے، اس بات پہ غور و خوض، اس بات پہ مشاورت اور قانونی چارہ جوئی کا غور شروع کر دیا گیا ہے کہ اگر اچکزئی کو تحریک انصاف سے ہٹ کے اچکزئی صاحب کو اگر تحریک انصاف بنواتی ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، تو پھر جو یہ جو دھڑا ہے بانی رہنماؤں والا جس کو اکبر ایس بابر صاحب دیکھتے ہیں، وہ اس پہ پھر قانونی چارہ جوئی کرے گا، عدلیہ سے رجوع کرے گا۔ بلکہ یہ تو ذرائع سے خبر ہے نا کہ قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے مشاورت اور صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب نے تو کھل کے اچکزئی صاحب کی مخالفت کر دی۔ جو چند دن پہلے ایک بیان سامنے آیا اچکزئی صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 سے 4 ماہ میں پاکستان کے کچھ حصے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے اچکزئی صاحب، ان کے بیان سے یہی تاثر گیا۔ تو اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، یہ تو جو سوچ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان میں کچھ حصے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر دیں گے، یہ سوچنا تک گناہ ہے، لیکن یہاں پہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان کے کچھ حصے پاکستان سے الگ ہو جائیں گے، یہ تو سیدھی سیدھی ملک دشمنی ہے جس کا پردہ چاک ہو گیا ہے، یہ اکبر ایس بابر صاحب نے کہا۔ اور اکبر ایس بابر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب اچکزئی صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں
تب ان کے لیے آئین خطرے میں نہیں ہوتا، تب آئین بالکل درست ہوتا ہے، پورا خاندان اقتدار کے مزے لیتا ہے۔ لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر ان کو آئین، ملک، ہر چیز خطرے میں نظر آتی ہے۔ تو اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا جو مفاد پرست ٹولہ ہے، جو ملک دشمن ٹولہ ہے، اب یہ اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں، اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا مفاد پرست ٹولہ جو ملک دشمن ہے اس سے نجات حاصل کی جائے۔ اور اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان دے کے اچکزئی صاحب نے اپنا پردہ خود چاک کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پروسیس شروع ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا، جس پہ پروسیس ویریفیکیشن کا تصدیق کا بھی ہونا ہے، اس سے نکلتا کیا ہے؟ کیا جا کے پی ٹی آئی کے ارکان تصدیق کرتے ہیں کہ 70 ارکان کے سگنیچر کے ساتھ جو اپلیکیشن دی گئی تھی اچکزئی صاحب کو نامزد کرنے کی وہ بالکل درست تھی؟ اور اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا یا صادق صاحب کے پاس اچکزئی صاحب کو کہ وہ اپوزیشن لیڈر تعینات نہ کریں، اس کی منظوری نہ دیں۔ لیکن اگر ویریفیکیشن کا پروسیس مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ 70 ارکان کے جیسے میں نے کہا سگنیچر ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تو صرف 25 لوگ آتے ہیں، وہاں پہ تو 45 لوگ شارٹ ہوتے ہیں، کیا آج 70 کے 70 لوگ آ کے تصدیق کریں گے؟ یہ ناظرین ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں رپورٹ کریں گے کہ اس سلسلے میں ہوا کیا ہے۔ باقی جو سہیل افریدی صاحب نے کہا نا کہ ثبوت دیے جائیں افغانستان، پاکستان میں دہشت گردی میں یا افغانستان کی سرزمین دہشت گردی میں کیسے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اب اس میں ناظرین ایک طرف تو یہ بیانیہ، اس قسم کی باتیں، خیبر پختونخوا کی خصوصی کمیٹی نے جو ایک لیٹر لکھا جس میں کہا گیا کہ کور کمانڈر پشاور آ کے خصوصی کمیٹی کو بریف کریں صوبے میں سیکیورٹی کے امور، سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے۔ اب وہ جو لیٹر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس میں کور کمانڈر پشاور کو بلایا جا رہا ہے، اب اس لیٹر سے متعلق جو نئی چیز انارتھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کے پی حکومت کے لوگوں کو جو کہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ کہ اس قسم کا لیٹر لکھنا کس کو ہے، اس قسم کا لیٹر لکھنا جس میں کور کمانڈر کو بریفنگ کے لیے بلانا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ رات ایک پروگرام میں منسٹر انفارمیشن براڈ کاسٹنگ موجود تھے جناب عطا طارر صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لیٹر جو ہے انہوں نے وزارت دفاع کو لکھنا تھا، خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے، لیکن لیٹر انہوں نے ڈائریکٹلی لکھ دیا، تو یہ تو طریقہ کار کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات ناظرین بالکل ٹھیک ہے کہ وزارت دفاع کا، یہ خود پی ٹی آئی والے بات کہتے ہیں کہ جو افواج پاکستان ہے، محکمہ دفاع ہے، یہ وزارت دفاع کا سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ نے پشاور کے کور کمانڈر کو بلانا ہے سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ کے لیے، تو پھر آپ ڈائریکٹلی تو نہیں لکھ سکتے۔ پروسیجر کے مطابق، رولز آف بزنس کے مطابق آپ نے وزارت دفاع کو لکھنا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کو یہاں پر بریفنگ کے لیے بھجوایا جائے، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ پھر فیصلہ جو ہے وزارت دفاع نے کرنا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ تھیں ہماری خبریں، ان کی تفصیلات جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔